السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، بلا شبہ میں ان بتوں سے بری و ذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی باطل معبود سے برات کا، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بات شروع کر رہے ہیں اپنے والد سے، اپنے باپ سے۔ کل کی کلاس میں جو مضمون تھا، یعنی پچھلی آیتوں کا جو تعلق تھا، اس سے یہ آیت کتنی ملتی ہوئی ہے؟ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کو جب دعوت دی گئی اللہ رب العزت کے دین کی، اللہ رب العزت کی معرفت کی، ایک رب کی عبادت کی، توحید کی، تو اس کے بدلے میں ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو پسند کیا کہ ہم تو اسی پر رہیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں، یعنی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کا انہوں نے انکار کیا، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی خواہش کی انہوں نے پیروی کی کہ اکثریت ادھر ہے، یا ہمارے باپ دادا نے ایسا کہا ہے، ہماری عقل اسی کو تسلیم کرتی ہے، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں۔ کیونکہ مشرکین مکہ یہ اپنا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، خاص کر قریش یہ اپنے پروج یا اپنے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور بات بھی یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو آ کر کے ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر ٹھہرے تھے، اور اسی سے مکہ کی آبادی شروع ہوئی تھی، اور بھی دوسرے قبائل آ کر کے وہاں رکے تھے۔ تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم جس نبی کو ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم سیدنا ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم ان کے سجرے سے ہیں، تو دیکھ لو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل نہیں تھا جو تمہارا ہے۔ انہوں نے باپ دادا کے دین کو ترجیح نہیں دی۔ جب ان کے پاس وحی آ گئی، اللہ رب العزت کا دین آ گیا، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ آپ گمراہی پر ہو، اور اپنے باپ کو دعوت دی، اور باپ نے جب تسلیم نہیں کیا تو گھر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عبد و رسول اور خلیل کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو تمام موحدوں کے امام ہیں، یعنی تمام توحید پرستوں کے امام ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اپنے بعد مبعوث ہونے والے یعنی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، تمام مومنوں کے سردار ہیں، اور جتنے بھی اب انبیاء آنے والے ہیں ان کے والد ہیں، ان کے باپ ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یا ان کی اطاعت اور فرمانبرداری یا ان کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تو دیکھ لیں یہاں پہ باپ کی بھی تقلید کا انکار، باپ کی اندھی تقلید نہیں کی دین کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے،
اور نہ اپنی قوم کی۔ اور ہم لوگ دیکھ لیں یا آج کے جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو دیکھ لیں کہ وہ یا تو باپ دادا یا قوم، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کس طریقے سے چل رہے ہیں، اسی پہ لگے ہوئے۔ تو ہمیں بھی اگر خلیل بننا ہے اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے، مومن بننا ہے، تو ہمارے اندر بھی یہی صفت ہونا چاہیے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ، مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ان بتوں سے بری ہوں، مطلب ان سے بری ہوں جن کی یہ عبادت کرتے تھے، بری ہوں، ذمہ ہوں، مطلب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری جگہ قرآن کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسٹیٹمنٹ اللہ رب العزت نے نقل کیے جو اپنے والد اور اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 76 سے 75 تک کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اپنے والد سے اور قوم سے کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، پوجتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ پوجا ہے، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، جن کو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، سو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں۔ یہ ہے توحید کا تقاضا کہ اللہ کا جو غیر ہے، اللہ کا حق کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ اگزامپل کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہے اور اس کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، یعنی اس کا بیٹا اس کا حق کسی اور کو دے رہا ہے، کسی اور کو باپ کہتا ہے، اس کی بیوی اس کا حق کسی اور کو دیتی ہے، شوہر کا حق کسی اور کو دیتی ہے، یا اس کی زمین جائیداد ہے اور اس کا حق ہے اور کوئی اور اس کو لوٹ رہا ہے، تو دوست ہونے کی حیثیت سے ہمارا طرز عمل کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہم تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ تو ہمارے دوست کا حق مار رہا ہے۔ لیکن کیا غور کریں، ہماری بھی کیفیت یہی ہے۔ اصل میں ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت ہی نہیں، اللہ سے محبت کہاں سے ہوگی؟ اور اللہ سے اگر محبت ہو جائے تو اس کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے غیر سے نفرت ہو، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مربی ہے، وہ منتظم ہے اور وہ ہمارا پالنہار ہے، ہم لمحہ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اس کی رحم و کرم کے محتاج ہیں، اور وہ رب جس سے ہم بے انتہا اور دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا حق کسی اور کو دیا جائے اور ہم خاموش رہیں، ہمارے چہرے پہ بل نہ آئے، ہمارا چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا تھا جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اور ایک بچڑا بنا کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، کس قدر غضبناک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا دیکھا نہیں؟ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر یہ نہیں مانیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اس قدر فکر، اس قدر ٹینشن۔ یہی جھلک یہاں پہ نظر آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، اور دوسرے طریقے سے یہ ایک دعوت بھی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ وہ میرے دشمن ہیں تو وہ میرا کیا بگاڑ لیے؟ کچھ نہیں بگاڑ پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی طاقت۔ تو یہ دعوت کا ایک دوسرا انداز ہے کہ ان کے باطل معبود کی حقیقت کو کھولنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ جادوگر سے ڈرتے ہیں، تعویذ لکھنے والوں سے ڈرتے ہیں، اور جو معاہد ہے وہ کہتا ہے کہ جاؤ اسے کہہ دو جو کر سکتا ہے کر لے، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کے سوا، میرا کوئی بگڑی بنانے والا اور کوئی مجھے نقصان پہنچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو جو مشرکین ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر آستھا ہوتی ہے تعویذوں کے اوپر یا جادوگروں کے اوپر، تو ان کی آستھا ہلتی ہے، ان کو حقیقت کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے صحیح تو ہے، یہ تو کوئی بھی میرا نقصان نہیں پہنچا پا رہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اعلان کیا، اپنے والد بھی ہیں اور قوم کے لوگ بھی ہیں، کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ کتنا بڑی بات ہے یہ ان مشرکوں کے لیے کہ اتنی بڑی بات بول دیا، اب تو ہمارے جو معبود ہیں اسے ختم کر دیں گے۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ تمہارے اور تمہارے معبود سب مل کر کے ایک بارگی مجھ پر چڑھائی کر لو، مجھ پہ حملہ کر لو اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو یہ ایک دوسری دعوت ہے
ان کے آنکھوں میں جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو کھولنے کی، ان کی جو اندھ وشواس ہے اس کو ہلانے کی، اس کو ختم کرنے کی۔ آگے آیت میں اللہ رب العزت فرمایا سوائے رب العالمین کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمہارے جو باطل معبود ہیں میں ان سے بری ہوں، اور یہاں تک کہ میں ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، وہ میرے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے۔ اور رب العالمین کون؟ کتنے پیارے انداز میں اپنے رب کا تعارف پیش کر، سوائے رب العالمین کے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، وہ ہے رب جس نے مجھے کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے سوچنے، سمجھنے، بولنے اور چلنے اور پکڑنے کی صلاحیت عطا فرمایا، جس نے مجھے وجود بخشا، جس نے مجھے پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، آگے پھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے زندگی جینے کا اصول بھی دیتا ہے، وہ دستور حیات دیتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا، کیا سا کانسیپٹ ہوگا، یہ سب وہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک انسان کے بننے کے بعد اس کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ اسے زندگی کیسے جینا۔ ایک مشین کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے کہ اس کا بنانے والا بتائے کہ اسے آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو انداز دیکھیں، سب سے پہلے کیا بتایا؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے۔ اب اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے، دستور حیات کے بعد ضرورت ہوتی ہے کھانے اور پینے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، سبحان اللہ۔ پوری دنیا مل کر کے اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو پانی نہیں برسا سکتی، اور پانی نہیں تو پھر کون پلا سکتا ہے؟ تو پلانے والی پوری دنیا مل کر کے زمین کے اندر سے مردہ دانے کو پھاڑ کر کے باہر نہیں لا سکتی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی سائنسداں نہیں لا سکتا۔ تو یہ زمین کے اندر سے مردہ دانوں کے اندر زندگی کو بخشنا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے، اور وہی ہماری رزق بنتی ہے۔ تو وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ بیماری کے بعد شفا جو ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار جو دوا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے پوائزن بھی بن جاتی ہے، وہ ہمارے لیے نقصان بھی بن جاتی ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے تو دوا کے اندر شفا دیتا ہے۔ وہی دوا دوسرے بھی کھا رہے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور کوئی دوسرا کھا رہا اسے فائدہ ہو رہا، کسی کو نقصان بھی ہو جا رہا۔ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے تو وہ شفا عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا اور وہ جب مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وہی رب ہے جو مجھے موت بھی دے گا اور زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں طمع یعنی امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطائیں بخش دے گا، اور پھر میں اس سے امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ کتنا پیارا تعارف پیش کیا اپنے رب کا۔ اس باطل معبود کے سامنے واقعی اگر کوئی اپنی عقل اور اپنے چشمے کو اتار کر کے جو باطل معبود کا انہوں نے پہن رکھا ہے، جو اندھ وشواس کا، اور اس بات کو سنے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی توحید کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، اور اسی انداز میں ہم اپنے رب کا تعارف جب پیش کریں گے تو جس سے ہم تعارف پیش کریں گے وہ ضرور پہچان لے گا کہ ہاں یہی میرا بھی رب ہے، یہ صرف تیرا نہیں، یہی میرا بھی رب ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے، مطلب یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ابراہیم اور ان کے ساتھ ایک اچھا کردار ہے ان کی زندگی کے اندر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تم سے بھی بری ہیں، تم سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ تم نے ہمارے رب کے ساتھ اس کی مخلوق کو اس کا خالق کا حق دیا، ہمارے رب کا حق تم نے مخلوق کو دیا، حقیر چیزوں کو دیا اس کے سامنے۔ اللہ کے سامنے تو پوری دنیا حقیر ہے، اور تمہاری یہ جرت کہ تمہارے نے ہمارے رب کے ساتھ یہ کیا، تو ہم تم سے بھی اور جن کو تم نے اللہ کے مد مقابل بنا لیا ہے ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی ہمارا تعلق نہیں تم سے، اور نہ ہی کوئی رشتہ داری۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا مومن مومن کے لیے اور مشرک مشرک کے لیے، مطلب مشرک مومن کے لیے نہیں ہو سکتا، نکاح کے تعلق سے فرمایا۔ اور یہاں فرمایا کہ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، لا تعلقی کا، ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے۔
اعلان ہو گیا ہے، ہمیشہ کی دشمنی اور ہمیشہ کا بغض۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک توحید پرست ایک مشرک کے ساتھ رشتہ کرے، ایک توحید پرست مشرک کے ساتھ دوستی کرے، ایک توحید پرست مشرک کے ساتھ ہمدردی رکھے۔ ہمدردی کہاں تک رکھے گا؟ اسے راہ راست پہ لانے کے لیے، اسے صراط مستقیم دکھانے کے لیے، اسے اندھ وشواس سے نکالنے کے لیے محبت بھی کرے گا، اس کے لیے دعائیں کرے گا، اس کو صحیح راستہ بتائے گا۔ لیکن دلی محبت، اگزامپل کے طور پر آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ سب آدم کی اولاد ہے، تو وہ تو ہمارا بھائی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مشرک اور منافق اور انکار کرنے والے یہ سب بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، اور سب کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، راتوں میں اٹھ کر کے دعا کرتے تھے اور دن میں ان کی ہدایت کی کوشش کرتے تھے، ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کا اگزامپل سے صرف سمجھے کہ ایک ماں کے 4 بیٹے ہوں، اور ایک شراب پینے والا ہے، ایک چوری کرنے والا ہے، ایک خون کرنے والا ہے، مرڈر کرنے والا ہے، اور ایک بہت سلیم الفطرت ہے، چھوٹا بچہ ہے، صحیح زندگی جی رہا ہے۔ تو ماں کیا کہے گی کہ بیٹا ان کے ساتھ دوستی مت کرنا، ان کے ساتھ نہیں رہنا، ان سے دل کی بات شیئر نہیں کرنا، ان کے ساتھ وقت نہیں گزارنا۔ بس یہی فرق ہے کہ ہماری دوستی ہے، محبت ہے، ہم بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، خیر خواہی بھی کریں گے، ہم ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن ایک دوری بنا کے رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برائیاں ہمارے اندر آ جائے۔ بس یہ فرق ہے کہ ان کی برائیاں نہ آ جائے۔ اس وجہ سے اس طریقے کے اعلان کیے جا رہے ہیں کہ ہم بری ہیں تم سے، تم نے یہ جو اللہ رب العزت کا حق مخلوق کو دیا ہے، کیسے ہماری تم سے راز کی باتیں ہو سکتی ہیں، وقت گزاری ہو سکتی ہے، اور تمہارا ساتھ ہو سکتا۔ آگے فرمایا یہاں تک کہ تم اس اکیلے پر ایمان نہ لا لو۔ پھر آگے کوئی بات، یہاں تک مطلب یہ بالکل تعلق کا ختم نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ تم سدھر جاؤ، تم اپنے رب کا حق اس کو دینا شروع کر دو، جو تمہارا رب ہے تم اس کا حق اس کو دو، تو پھر ہماری آپسی محبت اور رشتہ داری اور ساری چیز پھر سے قائم ہے۔ پھر سے دیکھیں آپ، اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو تم اس اکیلے اللہ پہ ایمان لا لو گے، پھر دوستی ہوگی، پھر رشتہ داری ہوگی، پھر ساری چیزیں اپنی جگہ پہ قائم ہو گئی۔ تو اصل میں کرائم سے دشمنی ہے، برائی سے دشمنی ہے، برے آدمی سے نہیں۔ آدمی سے تو محبت ہے، اس کو تو لانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے بات کو۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 27، آیت نمبر 26 کو پھر سے ایک بار دیکھیں۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، بلا شبہ میں ان بتوں سے بری و ذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مشرکین مکہ نے کل کی کلاس میں یعنی پچھلی آیتوں کے اندر جو جواب دیا تھا کہ ہم تمہاری ان دلیل کے سامنے، اپنے باپ دادا کو انہوں نے رکھا تھا کہ ہم تو باپ دادا کی تقلید کریں گے۔ اب انہیں یاد دلایا گیا کہ تمہارے باپ دادا کے پروج جو ہیں، جن کو تم اپنا پروج سمجھتے ہو اور جن کے سجدے میں رہنے اور جن کی دین کی علم بردار تم بنتے ہو، ان ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ طرز عمل ہے کہ جب انہوں نے باپ کو اللہ رب العزت کے خلاف دیکھا اور قوم کو اللہ کے خلاف دیکھا، توحید کے خلاف دیکھا، تو انہوں نے ایسا نہیں کہا جیسا تم نے کہا کہ ہم تو باپ دادا کے دین پہ رہیں گے۔ انہوں نے حق کو تسلیم کیا اور تم انہی کے ماننے والے کہتے ہو۔ پھر تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا، کس وقت کس بات کو کہی جائے؟ یہ دعوت کے پورے اصول اللہ رب العزت کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، سمجھیں، تفسیر دیکھیں۔ آیت نمبر 27، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، مطلب ان سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا، یعنی وہ مجھے ہدایت دے گا کیسے زندگی جینا ہے۔ آیت نمبر 28، اور ابراہیم اس کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں، اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والا بات بنا دیا، باقی رہنے والی بات بنا دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام خود ہی توحید پر نہیں، اپنے بعد آنے والی جو جنریشن تھی اس میں بھی اس بات کو آپ نے پہنچا دیا کہ تم سب توحید پر رہو گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں،
یہ توحید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، توحید کے علم بردار رہنا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو اپنی نسلوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر ڈال کر کے گئے تھے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مطلب وہ اولاد جب اللہ رب العزت کو مانے گی، جانے گی، اس کے توحید پر رہے گی، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اپنے گناہوں سے، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی اپنی ہر ضرورت کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر ضرورت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف وہ رجوع کرے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ تو یہ تعلیم تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اور اپنے بعد آنے والی جنریشن کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ تم بھی ملت ابراہیم کی اتباع کرو، ملت ابراہیم ما حنیفہ، جو حنیف تھا، جو ساری دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کا۔ آیت نمبر 29، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا، یعنی برتنے کا سامان دیا، زندگی گزارنے کی چیزیں دیا، رزق دیا، حتیٰ کہ ان کے پاس حق کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ میں نے سامان زندگی انہیں عطا کیا، مکہ جیسی جگہ، خانہ کعبہ کے آس پاس رہنے والے، اور کیا کچھ نہیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا، پھلوں کا رزق جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیے تھے۔ اور یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تو کہتے ہی تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی جیسے یہودی اور نصرانیوں کے پاس نبی آئے ہیں اور کتاب آئی ہے، اگر ہمارے پاس بھی آ گئی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ اعلان بھی تھا ان کا کہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم بہت زیادہ مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا، یعنی سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، حق آ گیا، کلام آ گیا، اللہ کی وحی آ گئی، اور اس وحی کو کھول کر کے سمجھانے کے لیے رسول بھی آ گیا، رحمت للعالمین، امام الانبیاء کو پہنچا دیا، اس کلام کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو پہنچا دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 30، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا، اب یہ جو حق آیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کو لے کر کے آئے اور معجزات دکھائے، معجزات بھی دکھائے، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کی پہچان کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت کی آیتوں کو بھی دکھائے، اللہ کی نشانیوں کو بھی دکھائے، زمین و آسمان، سورج، چاند، انسان اور ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العزت کی پہچان جب دکھائی، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی معجزات کو، اللہ رب العزت کی پہچان کو، اللہ رب العزت کی معرفت کو، یا نبی کو اور قرآن کو، یا ان کے ماننے والوں کو، سب کو ان نے ایک ساتھ کہہ دیا اپنے حق کا انکار کرتے ہوئے کہ یہ سب جادو ہے۔ سورہ صافات میں بھی اس طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 12 سے 15، بلکہ تو نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جائے وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دکھاتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی نشانی اللہ کے نبی دکھاتے ہیں، معجزات وغیرہ، تو یہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صاف جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ کے کلام کو انہوں نے جادو کہا، اللہ کے نبی کو جادوگر کہا، یہ بدلے میں ان کا طرز عمل تھا۔ تو یہ طرز عمل دنیا نے دیکھ لی کہ جنگ بدر اور جنگ احد اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیسے تہ و بالا کیا۔ وہ ایک قوم تھی جو چلی گئی، اب ہم ہیں، ان کا ایگزام تھا، اب ہمارا ایگزام ہے کہ ہم انبیاء کی تعلیم پر کیا کہتے ہیں، انبیاء کی باتوں کو ہم کیا کہتے ہیں، نبی کی باتوں کو ہم کیا کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 31، اور انہوں نے کہا، صرف جادوگر ہی نہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ جادوگر کہہ کر کے خود آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے، خود کہتے تھے کہ نہیں محمد جادوگر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جادوگر کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے، جادوگر کی کچھ پہچان ہوتی ہے، جادوگر کا ایک استاد ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا ہے کہ جادوگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے دنیا کے کسی فائدے کے لیے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جادوگر نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس کی ایک اپنی دکانداری ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے کوئی استاد نہیں،
آسمان سے وحی آتی ہے جو دکھتی نہیں، یہ خود آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ پیسے لے کر کے کسی کے لیے جادو کا شکار نہیں بناتے، تو یہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن چھوٹنے کے لیے، بچنے کے لیے یہ ایک بات کر کے اور وہاں سے نکلتے ہیں کہ ہم اس لیے اطاعت نہیں کرتے کیونکہ یہ جادو ہے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار بھی ہو رہے ہیں، نبی کے حکم پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، نبی کے حکم پر اپنی عزت کو نچھاور کر دے رہے ہیں، نبی کے حکم پر اپنی مال اور دولت سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، تو اب ان کو کیا کہا جائے؟ تو ان کو کہنے کے لیے، پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ دو کہ یہ جادو کا شکار ہو گئے، ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو صحیح کتاب و سنت کی تعلیم دے دی اور وہ صحیح کتاب و سنت میں آ گیا تو دوسرے یہی کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، اس نے اس کے اوپر کچھ کر دیا۔ بہرحال تو یہ جادو کا بات کہا، اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 31، اور انہوں نے کہا یعنی مشرکین نے، یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ کسی بڑے آدمی کے اوپر اور بڑے شہر میں بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ مکہ کے کسی بڑے آدمی یا طائف کے کسی بڑے آدمی کے اوپر قرآن نازل ہونا تھا، مطلب یہ طے کریں گے، اور ان کے مطابق اگر وہ رسول بنائے گئے، کوئی بڑا آدمی، کوئی دولت مند مکہ کا یا طائف کا، تو یہ ایمان لائیں۔ اسی طریقے سے یہودی اور نصرانیوں نے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ ہمارے سجرے میں اگر یہودی میں یا نصرانیوں نے کہا نصرانی میں اگر کوئی نبی آ جاتا تو ہم مان لیتے، تو ان کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا، یہ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون نبوت کے قابل ہے، کون نبوت کے منصب کے لائق ہے، یہ اللہ رب العزت طے کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 32 کے اندر، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کے اوپر چاہے نچھاور کرے۔ کیا ہے اللہ کی رحمت؟ یہ دین اللہ رب العزت جسے دے، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ 2-4 دیش کا مالک بنا دیتا ہے، ایسا جسم دے دیتا ہے جو خراب نہیں ہوتا۔ کیا دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور یہاں تو ہدایت دینے یعنی نبوت کی بات ہے، تو نبوت، اللہ اکبر، یہ تو اللہ رب العزت اسے ہی دے گا جو اس کے حقدار ہوں گے، اور اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ نبوت اور رسالت کے لیے کس کو چننا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے انتخاب کو، اللہ اکبر، اگر آپ غور کریں تو آج تک کوئی نبی اور رسول آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے کی یا اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا۔ سارے کے سارے انبیاء معصوم عن الخطا، بڑے بڑی مصیبتیں اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انبیاء نے کبھی، کوئی انبیاء آپ کو ایسے نہیں ملے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، جو بیٹھ گئے ہوں، جنہوں نے سستی دکھائی ہو، جس نے پیغام نہ پہنچایا ہو۔ بڑی بڑی آفتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی، آرے سے چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو اور دوسرے نبیوں کو دیکھیں، رسولوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ انتخاب کیا کس نے؟ خالق کائنات کا انتخاب ہے کہ یہ نبی اور رسول ہوں گے۔ آپ دیکھ لو کہ ان کی زندگی کے اندر کیسے کیسے موڑ آتے ہیں، لیکن کبھی وہ توحید کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو تم سے پوچھا جائے گا مشرکین مکہ کہ کسے نبوت دینا ہے، یہودی اور نصرانی، تم سے پوچھا جائے گا کہ کسے نبوت دینا ہے۔ وہ اللہ رب العزت چاہے گا، جسے چاہے گا اسے دے گا، تمہیں قبول کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو مت کرو۔ یہ تو دنیا ایگزام کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تمہیں عمل کی آزادی دے دی ہے۔ اس تعلق سے آپ آیت دیکھ سکتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 124، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ کہاں پہ اسے رسالت رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 75 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، 75 کے اندر، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چنتا ہے۔ تو فرشتے، اصل میں فرشتے پیغام کو لے کر کے آتے ہیں، تو اللہ چنتا ہے اس میں۔ اور کس کو چنا؟ جبریل امین کو، امانت دار بھی کہا، اور جبرائیل فرشتوں کے سردار۔ تو فرشتوں میں جو سردار تھے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا اس عظیم کام کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب سے عظیم کام تھا، اس لیے سب سے عظیم فرشتے کو دیا گیا، سب سے بڑے فرشتے کو دیا گیا، سب سے معزز فرشتے کو، سردار کو دیا گیا، کہ وہ اس پیغام کو، اس کتاب کو، اس وحی کو لے کر کے اور دنیا میں جائیں گے۔ اور دنیا میں کس کو چنا؟ اور ان لوگوں کو بھی، یعنی نبیوں کو بھی اللہ رب العزت چنتا ہے، اور جس کو چنا وہ انسانیت کے سردار
نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا، سب کچھ۔ یہاں پر ایک فکریہ نقطہ کہ مشرکین مکہ نے انکار کی وجہ بتائی کہ یہ کوئی رئیس نہیں ہے اس لیے ہم انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے کہہ دیا کہ یہ یہودی میں سے نہیں ہے اس لیے ہم انکار کرتے ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں، ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہیں لائیں گے مطلب اطاعت نہیں کریں گے، فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ نصرانیوں نے کہہ دیا کہ یہ نصرانی میں سے نہیں ہے اس لیے ہم اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہماری اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں، ہم کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو مطیع اور فرمانبردار بنا دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور سچی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نبی مکرم کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ تقسیم کریں گے کسے بنانا ہے کسی نے بنانا، اور جو انہوں نے ایک تانا دیا تھا کہ وہ رئیسوں کو بنانا چاہیے تھا، تو ان رئیسوں کی حقیقت اللہ رب العزت یہاں پہ کھولتا ہے۔ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان روزی تقسیم کی ہے، مطلب اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ بڑے آدمی بن گئے، یہ اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے، اس روزی کو اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے۔ یعنی جو روزی ہمیں ملتی ہے اس میں ہمارے علم کا، ہماری صلاحیت کا، ہماری محنت کا، ہمارے ٹیلنٹ کا کوئی رول نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو اور اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر، سرچ کریں آپ پائیں گے کہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دولت دی ہے جس کے پاس سمجھ بوجھ نہیں، یا جس کے پاس بات کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اور جس کے پاس سب کچھ ہے، ڈگریاں ہیں تھیلے کے اندر، اور وہ گھوم رہا ہے سڑکوں پر کام کے لیے، رزق کے لیے۔ تو یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت نے تقسیم کیا ہے کہ کسی کو کم مال دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ تو یہ دولت ایک الگ چیز ہے جو اللہ کی عطا ہے، اس سے انسان کی ذہنیت کا، انسان کے کردار کا کوئی لینا دینا نہیں، کہ کسی کا اچھا کردار ہو، کس کے اچھے عمل ہو تو اسے دولت دی جائے گی، تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ دولت مند زیادہ ہے، یعنی اچھے کردار والا ہے تو اس کو نبوت دینا چاہیے تھا۔ لیکن دنیا کی دولت کی تقسیم جو ہے وہ تمہارے عمل کے مطابق نہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے، تو یہ دولت کی وجہ سے ہم نے درجات کے اندر، ان کے اثر و رسوخ کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دی ہے، کہ کوئی کم دولت والا ہے، کوئی زیادہ دولت والا ہے۔ کیوں ایسا؟ کسی کو کم اللہ رب العزت نے دولت مند بنا دیا، کسی کو زیادہ، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی، تاکہ وہ ایک دوسرے کے خدمتگار بن جائیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا خدمتدار بنا لیں۔ اب آپ غور کریں، اگر سب کے پاس ایک جیسی دولت ہوتی تو ہمارا ڈرائیور کون ہوتا؟ گھر کی صفائی کرنے والا کون ہوتا؟ گارڈن کی صفائی کرنے والا کون ہوتا؟ کپڑے کو پریس کرنے والا اور دھونے والا کون ہوتا؟ کارخانے کے اندر اور ہماری دکانوں کے اندر کام کرنے والا کون ہوتا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تقسیم تھی کہ اللہ رب العزت نے کسی کو دنیا کی زندگی کے عیش و آرام کی چیزیں زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور کسی کو کم دیا تو وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی اس طریقے سے دنیا کی گاڑی چلتی ہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ساری دنیا کو ایک طرف اللہ نے لے آیا اور کہا کہ میری رحمت اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اور آپ کے رب کی رحمت، یہ کیا ہے رحمت؟ یہ اللہ رب العزت کی نبوت، یہ ہے اللہ رب العزت کا دین۔ جیسے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ قل بفضل اللہ، یہ نبی مکرم کہہ دیجیے کہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتی، اور اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں، فبذلک یفرحوا خیر مما یجمعون، اور جو وہ جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا ہے، یہ قرآن کا جمع کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا اور آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت اور رسالت اس سے بہتر، اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ جو دولت مند کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو،
کہ قریش اور مکہ کے جو رئیس تھے ان میں سے کسی کو نبوت دینا چاہیے تھا، تو اس سے بہتر چیز ہے یہ نبوت۔ ایک دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، کلاس میں وہ آیت بھی آئی تھی کہ دولت سے زیادہ وحی کا علم والا جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جسے پسند کرتا ہوں اس کو دولت دیتا ہوں۔ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، اللہ نے کہا جسے میں پسند کرتا ہوں اسے فقہنا فی الدین، دین کی فقہ، دین کی گہرائی، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا، آیت نمبر 33۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ یعنی کافر ہو جائیں گے، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی یعنی اسٹیپ بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، یعنی وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی ہو جاتی اور چھت بھی ہم چاندی کے بنا دیتے۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو کیا خدشہ؟ کہ یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری جو نظر ہے، ہم اپنی نظر کے تعلق سے سوچیں کہ ہماری نظر کدھر جاتی ہے؟ دولت کے اوپر جاتی ہے، شہرت کے اوپر جاتی ہے، عزت کے اوپر جاتی ہے، اور ہم اسی کو قابل تعریف یا اسی کو اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں جو ان سب چیزوں میں آگے ہوتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہے، جس کے پاس زیادہ شہرت ہے، جس کے پاس زیادہ گاڑیاں اور بنگلے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل تعریف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، یہ سکسیس ہے۔ تو ہماری نظر بار بار ان کی طرف اٹھتی ہے اور ان کے جیسا بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایک متقی اور پرہیزگار انسان جو صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن اس کے کپڑے کمزور ہیں، اس کا گھر کمزور ہے، اس کی گاڑی کمزور ہے، ہماری نظر کبھی اس کی طرف نہیں جاتی۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ مجھے اس کے جیسا بنا دے۔ ہماری نظر ہمیشہ اس کی طرف جاتی ہے جو زیادہ دولت والا ہے، زیادہ اچھے کپڑے والا، زیادہ اچھی گاڑیوں والا ہے، ہماری نظریں بار بار اس کی طرف جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، تمہاری سوچ کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے نا، ہم رب نہیں بنایا ہمیں، تو یہ خدشہ نہ ہوتا تو رحمان کا جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رحم کا جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رحم و کرم کا جو انکار کرنے والے ہیں، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ انکار کرنے والے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمہارے ذہنیت کا ہمیں خیال نہ ہوتا تو ہم ان کو دنیا میں کیا دیتے؟ ان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور ان کی سیڑھیوں کو جو ایک مالے سے دوسرے مالے، ایک سے دوسری طرف جاتے ہیں، اس اسٹیپس کو بھی ہم چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تختے یعنی جو دیوان ہوا کرتے ہیں جن پر وہ تکیے لگا کر کے بیٹھتے ہیں، تو دروازے بھی اور تختے بھی، دیوان بھی جس کے اوپر وہ تکیے لگا کے بیٹھتے، یہ سب سونے کے چاندی کے بنا دیتے، اور سونے کے بھی۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا اور سونے کے بھی بنا دیتے۔ تو جو اللہ رب العزت کا رحمان کا سے کفر کر رہا ہے، اس کے دین کا انکار کر رہا ہے، اس کی توحید کا انکار کر رہا ہے، اس کے رسول کا انکار، اس کے کتاب کا انکار، اس کو ادھر اس قدر دے دیتا، ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ اپنے نافرمان کو اللہ رب العزت اسی دنیا میں خوب دے کر کے اس کی نافرمانی کو اور بڑھوا دیتا ہے تاکہ اسے سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار کرے۔ اس دنیا کی قیمت اگر اللہ رب العزت کے پاس ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا۔ ایک مشہور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کہ آپ نے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو اٹھا کر کے کہا کہ اس کے برابر، صحابہ کو دکھا کر کے کہ اس کے برابر بھی اللہ رب العزت کے پاس اس دنیا کی قیمت نہیں ہے، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اس دنیا کی حقیقت کو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ حلال دیکھ رہا نہ حرام دیکھ رہا، وہ یہ بھول گیا کہ اس کا خالق ناراض ہو جائے گا، اس کا رب ناراض ہو جائے گا، اس کا پالنہار ناراض ہو جائے گا، اس بات کا بھی اسے ہوش نہیں۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا دیوانہ ہوا چلا جا رہا ہے، ایسا اپنے آپ کو اس کے اندر ملوث اس نے کر دیا ہے کہ وہ اپنے خالق تک سے دشمنی کو مول لے رہا ہے، بھول گیا سب کچھ۔ تو یہ دنیا کی حقیقت سورہ حدید آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العزت نے کھولی۔ رب بنانے والا جو دنیا کا ہے وہی تو قیمت بتائے گا، جس کی دنیا ہے وہی تو دنیا کی قیمت بتائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور ہم بھی اس کے اوپر ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، کہ ایک کھیل ہے
اور دل لگی ہے. ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے. دل لگی کیسی؟ اور بناؤ سنگار ہے. ہاں، خوب اچھا پہن لو، خوب اچھا کھا لو، بناؤ سنگار ہے. اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے. پوری زندگی اسی میں لگ گئی کہ میں اس سے بڑا کیسے ہو جاؤں، دولت میں کیسے بڑا ہو جاؤں، شہرت میں کیسے بڑا ہو جاؤں، اولاد میں کیسے بڑا ہو جاؤں، ڈگریوں میں کیسے بڑا ہو جاؤں. پوری زندگی اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے. اور تمہاری آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے. یہ کھیل اور تماشے میں لوگ لگے ہوئے. کیوں کھیل تماشا؟ کیونکہ یہ ختم ہو جاتی ہے. جس عزت کو کماتے ہو، جس دولت کو کماتے ہو، جس شہرت کو کماتے ہو، یہ سب یہی چھوٹ جاتا ہے. خالی ہاتھ آتے ہو، خالی ہاتھ چلے جاتے ہو. تمہارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جاتا ہے. تمہارے جاننے والے بھی تمہارے جانے کے 30 سال بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. مطلب ہماری جو پہچان ہے، جس کے پیچھے ہم مرمر ہو رہے ہیں، جس دن ہم مریں گے تو ہمارے رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے قبر میں ڈال کر کے. ہماری دولت بھی واپس آ جائے گی، ہماری عزت بھی واپس آ جائے گی. اور ہماری پہچان، جس پہچان کے لیے، جس عزت کے لیے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ پہچان کب تک باقی رہے گی؟ جب تک وہ لوگ باقی رہیں گے جو آپ کو جانتے ہیں. اور جو ہم کو جانتے ہیں وہ کب تک باقی رہیں گے؟ مشکل سے 30 سال. 30 سال کے اندر ہم کو جاننے والے سب سمجھ جائیں گے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور دنیا کی حقیقت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ہے دنیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو لایا. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. اگر اتنی بھی دنیا کی قیمت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر. مچھر کے پر کے برابر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں. اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جو اسپیس کا مالک ہو، اسپیس میں جا کر کے ہم اپنی پرتھوی کی، اپنی ارتھ کی حقیقت کو دیکھیں کہ وہ گیلیکسی کے اندر، ہماری اس ملکی وے کے اندر کیسے گم ہوتی ہے. جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں وہ چھوٹی ہوتے 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 مچھر کے پر کے جیسی ہو جاتی ہے. اور یہ ایک گیلیکسی جو ملکی وے، ایسی ہزاروں کروڑوں گیلیکسیاں، ان گنت گیلیکسیاں، ان کے سامنے ہماری جو یہ گیلیکسی ہے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر. اور یہ پوری گیلیکسیوں کا اور یہ پورے برہمانڈ کا یا یہ پورے اسپیس کا جو مالک ہے، اس کے سامنے ان گیلیکسیوں کی اور اس ارتھ کی کیا حیثیت؟ مچھر کے پر کے برابر. اللہ اکبر. وہ ہے اللہ. اور اگر اتنی بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ اس کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا. جیسے اگزامپل کے طور پہ ہمارے گھر کے سامنے گھر کا نکلا ہوا ڈسٹ پڑا ہوا ہے، ڈسٹ، کچرا، اور کوئی ہمارا دشمن اس کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہے تو ہم روکیں گے؟ نہیں روکیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں. اچھا لے کے جا رہا جائے. تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت اور قیمت نہیں. جس دنیا کو ہم پانے کے لیے اس آخرت کو بھلا رہے ہیں جو اللہ رب العزت کا مہمان خانہ ہے. اپنے مہمانوں کے لیے جس اللہ رب العزت نے جس کو سجایا ہے اور جس کی شان میں نبی مکرم نے فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے تصور کیا، اس دنیا کو بھلا کر کے بیٹھے. اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو بہت ہی پیاری ہے. امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو لے کر کے آئے اپنی کتابوں میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے بالا خانے میں پہنچے، یعنی آپ کے حجرے میں پہنچے، اور تب آپ نے اپنی ازواج مطہرات، آپ نے ان کے پاس نہ جانے کا اعلان کر دیا تھا، اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کا اعلان کر دیا تھا. تو مکہ کے اندر ایک کوہرام مچ گیا اور ایک بات پھیل گئی جو جھوٹی تھی کہ نبی مکرم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، ان کے پاس نہیں جا رہے مطلب طلاق دے دی. تو ایک ماحول بن گیا تھا یہ کہ یہ کیسی گھٹنا ہو گئی. تو عمر فاروق جو ہیں وہ آپ کے سسر بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف رشتہ داری ہے اور ایک طرف نبوت کا رشتہ ہے، رسالت کا رشتہ ہے، نبی کا رشتہ ہے، اور ایک طرف داماد ہے. تو عمر فاروق آپ کے حجرے کے سامنے جا کر کے اجازت مانگتے ہیں.
حبشی اندر جاتے ہیں، اجازت نہیں دی جاتی، نبی مکرم نے اجازت نہیں دی. آپ آ کر کے ممبر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ممبر اور مصلی کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بھی دوسرے لوگ وہاں پہ بیٹھ کر کے حمد ثنا کر رہے تھے. عمر فاروق بھی بیٹھ کر کے جو ہے وہاں پہ اللہ رب العزت کی حمد ثنا کرتے ہیں اور روتے وغیرہ ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر آ کر کے اجازت مانگتے ہیں، پھر اجازت نہیں ملتی، پھر آ کے اجازت مانگتے ہیں، پھر اجازت نہیں ملتی. لیکن تیسری بار پھر وہ حبشی جو وہاں پر دربان تھے انہوں نے اجازت دی کہ عمر آپ آ سکتے ہیں، رسول اللہ کی اجازت آپ کو دے دی گئی ہے. عمر فاروق اندر داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کے فیصلے پر سارے مومن متفق ہیں. سبحان اللہ. مطلب آپ نے جو فیصلہ بھی کیا ہو اپنے ازواج مطہرات کے لیے، بیویوں کے لیے، جبکہ ان کی بیٹی بھی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے سب اس پر راضی ہیں. یہ میں دوسری حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ابھی یہ یہاں کی حدیث ابھی شروع کروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی سے اپنے مبارک جسم کو اٹھاتے ہیں. جیسی اٹھاتے ہیں تو عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ کے اوپر لگ گئے. آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ. اب حدیث دیکھیں آپ. جب دیکھا کہ آپ ایک چٹائی کے ٹکڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمودار ہو گئے، یعنی دکھنے لگے ہیں، تو اور دیکھ کر کے وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت کی کشادگی عطا فرما دے، یعنی آپ کی امت کو کشادگی دے دے، یعنی دولت دے دے، شہرت دولت دے دے. فارس اور روم، پھر عمر فاروق کہتے ہیں وہ فارس اور روم کے لوگ، جیسے ہم لوگ کہیں گے وہ روس اور امریکہ کے لوگ، تو ایسی اس زمانے کا جو سپر پاور تھا اس کے طرف عمر فاروق اشارہ کرتے ہیں. وہ فارس اور روم کے لوگ تو خوب عیش و عشرت میں ہیں اور دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ وہ توحید پرست نہیں، وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے اور فرمانے لگے اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، یعنی عمر فاروق کو کہا، کیا تو ابھی شک میں ہے؟ اللہ، یہ کیسی بات؟ کیا تو ابھی شک میں ہے؟ یعنی دنیا اور آخرت کے بارے میں کیا شک ہے؟ کیا تو ابھی شک میں ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں جلد عطا کر دیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العزت نے دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی ان کے لیے دنیا ہے، ان کے لیے اللہ نے دنیا کو، جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے، اس دنیا کو اللہ نے منتخب کر دیا ہے. کیا تو اس بات سے شک میں ہے؟ اور ہمارے لیے تو آخرت ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2468، مسلم شریف حدیث نمبر 1479. دوسری روایت، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ کیا اللہ رب العزت کی اس مہمان خانی سے خوش نہیں ہو؟ بخاری شریف حدیث نمبر 4913، مسلم شریف حدیث نمبر 1479. اور پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس مسافر کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک پیڑ کے نیچے رکا اور پھر چل پڑا؟ تو یہ ایک مسافر خانہ ہے. یہ دنیا جو ہے ایک سفر ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت نے یہاں پر کھولی. آیت نمبر 35 جو آج کی کلاس کی آخر آیت ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چاندی اور سونے کے بنا دیتا اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. اگر یہ سب کچھ مل بھی جائے کسی کو، اس کے گھر کے برتن سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں، ان کے جو دروازے ہیں اور ان کے دیوان ہیں اور ان کے سیڑھیاں ہیں اور ان کا چھت ہے، یہ سب سونے اور چاندی کے بھی بنا دیے جائیں، اس قدر بھی دولت مل جائے تمہیں، تو کیا ہے یہ؟ اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے. اگر تقوی اختیار کرتے ہو تو متقیوں کے لیے آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ کبھی ناراضگی اللہ رب العزت کی نہیں ہوگی. اللہ اعلان کرے گا کہ یہ جنت اب ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی، یہاں تم بوڑھے نہیں ہوگے، یہاں ہمیشہ جوان رہو گے. وہاں پر نیند نہیں ہوگی کہ نیند کی حالت میں آدمی عیش و عشرت کرنے سے چوک جاتا ہے نا، نعمتوں کو حاصل کرنے سے چوک جاتا ہے.
تو وہاں پہ نیند کا سسٹم ختم، ہمیشہ حساس اور بساس رہو گے، یعنی تھکان اور غنودگی جو ہے انسان کو نہیں آئے گی، بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ جوانی رہے گی، اور وہاں سے کبھی اللہ اعلان کرے گا یہاں سے تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے۔ ایسی جنت، جس رب نے ایسی دنیا ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس دنیا میں ہم گم ہو گئے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں، اس قدر محبوب ہو گئی یہ دنیا۔ تو جس رب نے یہ دنیا دیا ہے، جس رب نے اس دنیا کی خوبصورتی دیا ہے، اور اس دنیا کو، دنیا کی رنگت کو اللہ رب العزت نے جس نے بنایا ہے، اسی نے وہ آخرت بھی بنایا ہے، اسی نے وہ آخرت بھی۔ وقت ہوا، ورنہ اس کے تعلق سے میں کچھ آپ کو مثالیں دیتا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر کے جینے کی توفیق عطا فرما۔ تو دنیا کو ہم اتنا ہی مقام دیں جتنا اس کا مقام ہے، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ دنیا کو ہمیں حاصل کرنا ہے، دنیا کو ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، رحبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر، رحبانیت نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، جب دعا اللہ نے سکھائی تو یہی سکھائی کہ پہلے دنیا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی بہتری عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور پھر آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا کو حاصل کرنا، لیکن کتنا؟ جتنی اس کی ضرورت ہے، وہ مقصد نہیں، اور نظر جو ہے وہ آخرت پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مقصد ہے، اور دنیا بقدر تقدیر ہمیں دی جائے گی، جتنی اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے، جتنی اللہ چاہتا ہے تقدیر کے مطابق ہمیں دنیا دیتا ہے، اور آخرت بقدر مشقت ہے، جتنی ہم مشقت کریں گے، جتنی جد و جہد کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، جتنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی اللہ رب العزت ہمیں آخرت عطا۔ تو اللہ رب العزت اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اے خالق مالک اپنے کلام کو سمجھنے اور کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھال دے کہ یہ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ ابھی تک کی جو زندگی ہماری گزری، جب ہم بیٹھ کر کے سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی وہ تو ایک کھیل تھا جو چلا گیا، وہ تو ایک خواب تھا کہ خواب کی طرح وہ زندگی گزر گئی۔ اب یہ چھوٹی سی تھوڑی سی جو زندگی بچی ہے، اے اللہ تو اسے آخرت رخی، اے اللہ تیری رضا کے مطابق اس کو جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما دے، اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔